تاب کے درگے تیرگی میروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا اس کا سلسلہ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ تو کفر سے باز آ اور دین حق کی طرف آ جا، اسی میں تیری بھلائی ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے، لیکن اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو ابدی آگ میں تیرا برا حال ہو جائے گا۔ تجھے اس وقت سوچنا نہیں چاہیے، اگر تو نے میری بات کو نظر انداز کیا اور اسی راستے پر چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن دوزخ میں جا کے گرے گا۔ اب جہاں تک دوزخ اور جنت کا معاملہ ہے، یہ ویسے تو ایمانی لوازمہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ کوئی آدمی جنت یا دوزخ کسی پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ایک تو غیب پر ہے، اور دوسرے یہ کہ کافر جو ایمان لانے والا نہیں ہے اس کو دوزخ اور جنت سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایسی چیز کو مانیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اس پر مولانا روم سمجھا رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دیکھتا نہیں ہے، لیکن اس کے اشارے اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، اور یہ جو تمہارا نہ دیکھنا ہے یہ تمہارے جسم کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں جو تمہارا جسم ہے وہ ایک لمیٹڈ سوچ رکھنے والا، لمیٹڈ نالج رکھنے والا اور لمیٹڈ اس کی پہنچ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ لیکن اللہ نے جسم کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل بھی دی ہے، تو اپنی عقل کا استعمال کرو گے تو دنیا میں ہی تم کو جنت اور دوزخ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے دکھائی ضرور دے گی۔ اپنی عقل کا استعمال کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو دکھائی دینے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یا تو جنت یا تو دوزخ چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر خود موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ظاہری طور پر تو صرف ایک عصا لکڑی کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لے کر دوسرے اپنے کام کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں اس سے سہارا لے کر چلتا ہوں، میں اسی لکڑی سے، اسی عصا سے اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، اور دوسرے بہت سارے کام ہیں جو میں اس عصا سے کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو ظاہری پہلو تھا عصا کا وہ تو سبھی کو نظر آتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں اگر لکڑی ہو تو وہ لکڑی سے کیا کیا اپنے کام انجام دے سکتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک خدائی معجزہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں رکھتے تو وہ معمولی عصا دکھائی دیتا، لیکن جب اس کو زمین پر پٹکتے تو وہ عصا اژدہا بن کر نمودار ہو جاتا تھا۔ تو گویا کافروں کے لیے اس عصا میں جہنم چھپی ہوئی تھی، اور اسی عصا سے موسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کا کام بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے جنت چھپی ہوئی تھی۔ اب یہاں پر آپ بیان کریں گے کہ جو سچا ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا ہوتا ہے، وہ جنت اور دوزخ کے بارے میں سوالات کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے جنت اور دوزخ کا پیدا کرنا، وہ ایسی بڑی قدرت والا ہے کہ جنت اور دوزخ کا پیدا کرنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے اس کی قدرت کے سامنے۔ ظاہرستی دوزخ ہما وردلت، ہست پوشیدہ یقین زاب و گلت۔ یہ جو دوزخ ہے یہ اصل میں ظاہر ہے،
تم کو جو دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اس لیے دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ تمہارے آب و گل یعنی مٹی اور پانی سے بنے ہوئے تمہارے جسم کے جو لمیٹیشنز ہیں اس کی وجہ سے وہ تم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، تمہارے دل کے اوپر ظاہر ہوگی اگر تم اس کی تلاش کرو گے۔ دنیا کے معاملات میں ہی تم کو دوزخ کے نظارے، جنت کے نظارے ملیں گے۔ غور تو کرو، اپنی عقل کا تو استعمال کرو۔ ہر کجا خواہت خدا دوزخ کنت، اوج را بر مرغ دام و فخ کنت، اور اللہ تعالیٰ جس جگہ چاہے وہ دوزخ پیدا کر دے اور جس جگہ چاہے جنت پیدا کر دے۔ اگر وہ چاہے تو جس بلندیوں کے اوپر پرندہ اڑتا ہے، جو اس کی جنت بنی ہوئی ہے، ہواؤں کی بلندیاں، وہ اس پرندے کے لیے بھی دوزخ ثابت ہو جائے گی۔ پانی جس سے تم پیتے ہو، زندگی گزارتے ہو، پانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ تو مطلب زندگی انسان کی اور جانور کی پانی سے ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان مر جائے، لیکن یہی پانی انسان کے لیے ڈوبنے کا موجب بن جاتا ہے، اس کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے یہی پانی۔ تو پانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پانی کو جس کے لیے چاہے جنت بنا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے دوزخ بنا دیتا ہے۔ حمز دندانت برارت دردہا تاب گوئی دوزخ حسد و اژدہا۔ اب یہ جو تمہارے اپنے دانت ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے دانت ہے، تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تمہارے کھانے کے چاونے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے کام کاٹتے کترتے چباتے تم اس سے لیتے ہو، تمہارے لیے جنت بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو یہی دانت تمہارے لیے دوزخ بن جائیں، دانت میں ایسا درد ہو کہ اس کی شدت تم کو دوزخ کی یاد دلا دے۔ دانتوں کا درد ہی ایسا درد ہوتا ہے کہ خدا بچائے کہ آدمی موت کو یاد کرنے لگتا ہے، اس قدر شدید درد ہوتا ہے، حالانکہ وہ انسان کے لیے جنت کی طرح بنایا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی دوزخ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ یا کند آب دہانت را اصل تاب گوئی کے بہشتست و حلل۔ کبھی آپ کے منہ سے نکلنے والے لعاب، سلائیوا، تھوک، اس کو آپ کے لیے شہد بنا دیتا ہے۔ کبھی یہی جو تھوک آپ کے منہ میں آتا ہے، آپ کو خود نہیں پتا کہاں سے آتا ہے، یہ قدرتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام جسم ہے۔ اگر یہ نہ آئے تو انسان کھانا ہضم کرنا تو دور کی بات ہے، کھانا نگل بھی نہیں سکتا۔ اگر منہ میں تھوک نہ آئے، جس کو ہم پانی کہتے ہیں نا، جب کوئی اچھی مزیدار چیز کی خوشبو آتی ہے تو فوری منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ جسم خوشبو سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اب یہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے تو یقیناً اب کچھ نوالا میرے منہ میں آئے گا، تو اس کی تیاری کرتا ہے جسم، منہ میں تھوک لا لے کر، پانی لا کر، تاکہ وہ پانی آئے اور اس پانی کے ذریعے آپ نوالا آسانی کے ساتھ نگل سکیں۔ اگر منہ میں تھوک ہی نہ ہو تو نگلنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نوالے کو چاپ بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ تھوک آپ کے لیے آپ کا جنت بنا ہوا ہے، شہد بنا ہوا ہے، لیکن یہی اگر رک جائے تو پتہ چلے گا۔ از بنے دنداں برو یانت شکر تابدانی قوت حکم و قدر۔ یہ جو دانتوں کی جڑوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جو لعاب پیدا کر رہا ہے، جو سلائیوا پیدا کر رہا ہے، اسی سے آپ تقدیر کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسی تو ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت معمولی مثال آپ دے رہے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ خدا کی قدرت کو پہچاننے اور جاننے کے لیے صرف آپ کے منہ میں آنے والا تھوک ہی آپ کو کافی ہے۔ پس بے دنداں بے گناہ را مگس فکر کن از ضربت نامحترس۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے دانت دیے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دانت دیے ہیں، تو یہ دانت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہی استعمال کرو، کسی بے گناہ کو دانتوں سے کاٹنے کترنے کے لیے استعمال مت کرو۔ اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا وہ کام آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آپ بچاؤ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، ان کے اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے، اب ان کا کام یہ ہے کہ اس کو اپنے فائدے کے لیے ہی استعمال کرے۔
لیکن انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ اس کو دوسروں کے نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی اس جنت کو دوزخ میں کنورٹ کر دے گا۔ اللہ کو کچھ دیر نہیں ہے، وہ جو دے سکتا ہے لے سکتا ہے تم سے چھین بھی۔ اللہ نے کچھ دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گی۔ وہ دینے والا دے سکتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ ایک چیز آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے تو وہی چیز آپ کے حق میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ انسان کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے انسان کی باڈی میں شکر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شکر گر جائے گی تو آدمی مر جائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہی شکر انسان کو کتنا پریشان کرتی ہے جب وہ بڑھ جاتی ہے۔ بی پی اگر لو ہو جائے بالکل تو انسان مر جائے گا، لیکن یہی جب بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو دیکھو انسان کو کتنا پریشان کر دیتا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھیے ایسے ہوتا ہے۔ نیل را بر قبطیاں حق خوں کنت سبتیاں را از بلا محسوں کنت۔ دریائے نیل کو دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دریائے نیل کا پانی قبطیوں کے لیے خون لینے والا ثابت ہو گیا۔ فرعون کے ماننے والوں کو قبطی کہتے ہیں۔ قبطیوں کو غرق کرنے کا موجب بن گیا یہی دریائے نیل کا پانی ہی تھا وہ بھی۔ اور سبتیارا از بلا محسوں کنت، اور یہی پانی تھا جو سبتیوں کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے مصیبت سے بچانے کا ذریعہ بن گیا۔ اگر یہ پانی اس وقت موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے ہٹتا نہیں تو وہ لوگ اپنا بچاؤ کہاں سے کر پاتے؟ وہ ہٹ گیا اور موسیٰ اور ان کے ماننے والے وہاں سے اطمینان کے ساتھ گزر گئے۔ آب بر فرعون در دم خوں شوت بر کلیم قند ناممنوع شوت۔ یہی وہ پانی ہے جو سب کے لیے ہے، لیکن یہ فرعون پر خون ثابت ہوتا ہے اور کلیم اللہ پر شکر ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھی قند ناممنوع، بے غرض، بے ممنون، بے حساب جنت ثابت ہو جاتا ہے۔ تابدانی پیش حق تمییز ہست درمیان ہوش یار راہ مست۔ اب یہ اس لیے ہوا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب بندے برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس امتیاز ہے، ایک راستہ جاننے والا اور ایک بدمست جس کو کچھ خبر نہیں ہے، دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ پہلے تو کافروں کے بارے میں کہا گیا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ خبیث طاقتیں چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن خبیث طیب کے برابر نہیں ہوتا۔ اگر طیب اچھی چیزیں تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں بہرحال اچھی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان حاصل ہو جانے کے بعد پھر جو جاننے والے ہیں جو نہ جاننے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ ایمان والے جو مجاہدہ کر کے میدان میں نکلتے ہیں، اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے جو لوگ گھر میں بیٹھ کر خاموش کچھ نہیں کرتے۔ ایمان والے سب لوگ کچھ کام نہیں کرتے نا، کچھ لوگ تو اپنی زندگی گزارنے والے مومن ہیں، صرف ان کو کچھ مجاہدے سے کوئی واسطہ ہی نہیں، بٹ کھاؤ پیو مزے کرو، صرف اپنے فرائض پورے کرو اور بس بیٹھ جاؤ۔ ایسے والے مومن بھی ہیں، لیکن ایسے والے مومن بھی ہیں جو اپنے فرائض پوری کرنے کے علاوہ مجاہدہ بھی کرتے ہیں، جانوں سے مجاہدہ کرتے ہیں، مالوں سے مجاہدہ کرتے ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے۔ دونوں برابر نہیں ہیں۔ سارے انسان برابر ہے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، واضح کر دیا گیا، اللہ کے نزدیک قابل تکریم زیادہ وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی پرہیزگاری والا ہے۔
سب برابر نہیں ہیں۔ پھر عام ایمان والوں سے زیادہ صحابہ کرام کا مقام ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں سب صحابہ کرام برابر نہیں ہیں، یہ بھی کہہ دیا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کرام میں بھی وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور غزوات میں اور معرکوں میں حصہ لیا، ان کا درجہ بڑا ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب برابر نہیں ہیں۔ نیل تمییز از خدا آموخت است کہ کشاد آرا و ایرا سخت بست۔ اب یہ جو دریائے نیل تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے راستہ بنا دیا اور وہ بچ کر نکل گئے، اور فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا، اس کو کس نے سکھایا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کے راستے پر ہے، کون موسیٰ ہے اور کون فرعون ہے، کتنے لوگ موسیٰ کو مانتے ہیں، کتنے لوگ فرعون کو مانتے ہیں، پانی کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ پانی نے یہ فرق کرنا اللہ سے سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے جان چیزوں کو بھی سکھاتا ہے۔ لطف او آخل کنت مر نیل را، قہر او ابلہ کنت قابیل را۔ اس کی مہربانی جب ہوتی ہے اللہ کی تو دریائے نیل کو بھی سمجھدار بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر تو جان نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو آپ، جان تو دور کی بات ہے، عقل اور سمجھ بھی عطا کر دیتا ہے۔ کس کو غرق کرنا ہے اور کس کو بچانا ہے، اتنی سمجھ بھی دریائے نیل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ قہر او ابلہ کنت قابیل را، اور جب اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے تو قابیل کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، وہ بھی حابیل کو قتل کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو حق کا راستہ اس کے سامنے بند کر دیتا ہے اور وہ برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے جتنے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا جان کر بھی اس طرح کے برائیوں کے راستے پر جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اہل ایمان پر بھی خنجر اٹھانے سے باز نہیں آتے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ ان کے اوپر ہے، اس لیے ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ حالانکہ حدیث میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھائیں، اس پر حملہ کریں، تو حدیث کی روح سے آپ مسلمان نہیں ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں بعض وقت کہ یہ ایسا صحیح نہیں ہے، پھر بھی آپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اسی لیے آپ سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو آپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے یہ بات کہی بھی جائے تو آپ کی عقل قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ کا غصہ کام کر رہا ہے۔ در جمادات از کرم عقل آفرید، عقل از عاقل بخیر خود برید۔ جب کرم ہوتا ہے تو جمادات میں، بے جان چیزوں میں بھی عقل پیدا کر دی جاتی ہے، ان کے اندر بھی عقل آ جاتی ہے، اور جب قہر ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو عقل مند آدمی کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اس سے پہلے بھی مولانا روم نے یہ بتایا تھا کہ جب تک انسان کی زندگی ہے تب تک ایک چھوٹا موٹا طبیب بھی ایک چھوٹی سی گولی سے اس کو شفا یاب کر دیتا ہے، لیکن جب موت آ جائے تو بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا طبیب، بڑے سے بڑا فزیشین، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کو نہیں بچا سکتا، اس کی عقل بھی منقطع ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی، بڑے سے بڑا ڈاکٹر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے فیصلے اللہ تعالیٰ کے۔ در جماعت از لطف عقل شد پدید، وز نکال از عاقلاں دانش رمید۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو جمادات میں بھی عقل پیدا ہو جاتی ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو عقل مندوں کے پاس سے بھی عقل بھاگ جاتی ہے۔ عقل چوں باراں بے امراجا بریخت، عقل ایسو خشم حق دید و گریخت۔ حکم جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو عقل بارش کی طرح انسان کے سر کے اوپر نازل ہوتی ہے، ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں انسان کرتا ہے کہ بعض وقت خود انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے ایسے کیسے کیا۔
ایک انسان ایسے ایسے ایجادات کرتا ہے کہ دوسرا انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ وہ بھی انسان یہ بھی انسان۔ ایک انسان کی عقل کا کام دوسرے انسان کے لیے حیرت کا موجب بن جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے عقل برسی ہے، اسی لیے ایسا ہوا۔ لیکن جب اللہ کی ناراضگی وارد ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی عقل بھی بھاگ جاتی ہے۔ ابر و خورشید و مہو انجم بلند، جملہ بر ترتیب آیند و روند۔ اب یہ دنیا کے نظام کو آپ دیکھتے رہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، ذرا دیکھو کائنات کی ایک ایک چیز کو، ابر کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، وہ بلندی پر ہوتے ہیں لیکن پورے نظام کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کتنی دیر تک کون سا ڈائریکشن لینا ہے، اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں۔ سورج ہے، کون سے موسم میں کس ڈائریکشن سے کہاں سے نکلے گا، کہاں ڈوبے گا، اور وہی انداز سے ڈوبتا رہتا ہے صدیوں سالوں سے۔ اسی طرح یہ نظام چل رہا ہے۔ سر منہ بال برابر بھی اس کے اس ڈسپلن میں فرق نہیں آتا، تو کوئی تو ہے طاقت جو اس کو اس طرح سے چلا رہی ہے۔ سب ترتیب سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ ایک وقت مقررہ تک ہی ہوگا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں کہا گیا، وہ رات کو لاتا ہے، دن کو برخاست کر دیتا ہے، پھر رات کو برخاست کر دیتا ہے، دن کو لاتا ہے۔ ہر چیز ایک وقت مقررہ تک ایک ڈسپلین کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسی کی حکومت ہے، اور اس کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر یہ کہ ناید مگر در وقت خیش، کہ نہ پس ماند ز ہنگام و نہ پیش۔ کوئی چیز بھی آسمان کے اوپر طلوع نہیں کرتی مگر اپنے وقت پر، جو اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے بس اسی وقت پر وہ نکلتی ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ چوں نہ کردی فہم ایرا زمبیا، دانش آوردن در سنگ و عصا۔ انبیاء کرام کو یہی سمجھانے کے لیے انسانوں کے درمیان بھیجا گیا کہ لوگوں کو بتاؤ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہے، سمجھاؤ۔ اگر انبیاء کے ذریعے تم نے نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری عقل کو معاف کر دے گا اور پتھر اور لاٹھی کے اندر عقل آ جائے گی۔ اب پتھروں اور لاٹھیوں کے اندر بھی عقل آ جاتی ہے، جب پانی کے اندر عقل آ سکتی ہے تو پتھروں اور لاٹھیوں میں عقل آنا کیا تعجب کی بات ہے۔ تا جمادات دیگر را بے لباس، چوں عصاؤ سنگ دانی اس قیاس۔ اسی طریقے سے جب آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ پتھروں اور کنکروں اور لکڑیوں کے اندر عقل آ گئی ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے مثالیں اپنے آپ دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے دیکھنے کا سلیقہ اگر آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ دوسری چیزوں میں اپنے آپ ہی دیکھ لیں گے۔ طاعت سنگ و عصا ظاہر شود، وز جمادات دیگر مخبر شود۔ پتھر اور لاٹھی کی فرما برداری جب ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ پتھر اور لاٹھیوں کا فرما بردار ہونا دوسرے جمادات کی فرما برداری کی گواہی دیتا ہے۔ جب ایک چیز جس میں جان نہیں ہے وہ اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، تو جتنی چیزیں جس کے اندر جان نہیں ہے وہ بھی اطاعت و فرما برداری کر سکتی ہیں، ثابت ہو جاتا ہے کہ ز یزداں آگہیم و طائعین، ماں ہما بے اتفاقی زائین۔ یہ لوگ اطاعت و فرما برداری کر کے یہ بے جان چیزیں اعلان کرتے ہیں ہم خدا سے واقف ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کے اشاروں کی موافقت نہیں کی تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ علل اعلان یہ جمادات
کہتے ہیں انسانوں سے، ہم چو آب نیل دانی وقت غرق، کو میان ہر دو امت کرد فرق۔ دریائے نیل کے پانی کی طرح کہ غرق کرتے وقت بھی، ڈباتے وقت بھی نیل کے پانی نے جان لیا کہ کس کو غرق کرنا ہے اور کس کو بچانا ہے۔ یہ دونوں گروہوں میں فرق کرنے کی عقل، تمیز، سمجھ کس نے عطا کی تھی؟ چوں زمیں کش دانش آمد وقت خسف، در حقے قارون کے خیرش کرد نصف۔ قارون کو زمین نے دھسا لیا۔ واقعہ ہے کہ قارون جو تھا وہ کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری دولت دی تھی اس کو، لیکن اس نے اللہ کی اس دولت کا صحیح استعمال نہیں کیا، کفر کے راستے پر آ گیا۔ تو ایک وقت آ گیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس قارون کو دھسا دے، تو زمین نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قارون کو نگل گئی۔ تو اب کہتے ہیں کہ قارون کو دھسانا ہے، یہ عقل زمین کے اندر کیسے آ گئی، اور کون قارون ہے یہ پہچان بھی تو آ گئی نا زمین کے اندر۔ تو قارون کے بارے میں جو کچھ ہوا، قارون کے معاملے میں اسی کا قہر تھا جس نے اس قارون کو ہلاک کیا۔ چوں قمر کے امر بشنید و شتاف، پس دونیما گشت بر چرخ و شگاف۔ چاند کو دیکھو کہ جیسے ہی اس نے حکم سنا فوری دوڑ کر آیا اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ صرف ایک حکم آیا، صرف ایک اشارہ اس کو بتایا گیا کہ چاند تو دو ٹکڑے ہو جا، منہ سے بھی نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے بھی نہیں کہا تھا چاند کو کہ اے چاند تو دو ٹکڑے ہو جا، آپ نے صرف ایک اشارہ کیا، اشارے کو سمجھ گیا کہ اب مجھے دو ٹکڑے ہونا ہے، اور ہو گیا۔ چون ستون نالید از ہجر نبی، باخبر گشتہ ازاں شیخ و سبی۔ وہ جو ستون تھا، اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، حنانہ۔ جب وہ ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا تو رونے لگ پڑا، نبی سے جدائی اس کے دل پر بار گزرتی تھی، رونے لگ پڑا۔ تو اس کو کس نے سمجھایا کہ کون نبی ہیں اور وہ جدا ہو رہے ہیں؟ یہ اتنی عقل اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اور ایسا رونے لگا کہ اس کے رونے کی آواز جوان بوڑھے بچے سب سننے لگے، آواز آنے لگی ستون حنانہ کے پاس رونے کی۔ چوں درخت و سنگ کندر ہر مقام، مصطفیٰ را گفت ظاہر والسلام۔ اور یہی نہیں ہے، بلکہ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ درختوں نے، پتھروں نے، ہر چیز نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کی، اشاروں پر کام کیا، بلکہ آپ گزرتے تھے تو وہ سلام کیا کرتے تھے۔ جس مقام سے رسول اللہ گزرتے وہ لوگ اے نبی آپ پر سلام کہا کرتے تھے۔ یہ نبی سے بات کرنے کی صلاحیت، یہ نبی کو پہچاننے کی صلاحیت کس نے دی؟ ان بے جانوں کو جن کے اندر جان ہی نہیں تھی۔ اب انسان عقل کے ہوتے ہوئے اگر نبی کو نہ پہچانے، نبی کی اطاعت گزاری، فرم برداری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی عقل کو جو انسان کی شان ہے، انسان کے لیے دوزخ بنا دے گا۔ اب یہ جو ظاہر بین ہیں، فلسفی ہے، دہریے ہیں، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ لوگ جو اس معاملے میں غیر ضروری بحث مباحثے کرتے ہیں، جیسے کہ دنیا قدیم ہے تو یہ کیا بات، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے، تو ان کا جو فلسفہ ہے، ان کی جو سوچ ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس کا جواب کیا ہے ایمان والے کے پاس، اس کی تفصیل مولانا ہم سمجھائیں گے، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا
بشنو از گوش دل مثنوی ما نبی در ره صدق برتا مصمم شوی